الحمد للہ الحمد للہ الذی شرفنا على سائر الامم برسالة من اختصه من بین الانام بجوامع الکلم وجواہر الحکم وصلی اللہ علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. سوتے چہروں سے زنگ اترا, بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. رسول مجتبیٰ کہیے, محمد مصطفیٰ کہیے. رسول مجتبیٰ کہیے, محمد مصطفیٰ کہیے. خدا کے بعد بس وہ ہیں, پھر ان کے بعد کیا کہیے. شریعت کا ہے یہ اصرار کہ ختم الانبیاء کہیے. محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے. جبین و رخ محمد کے تجلی ہی تجلی ہے. جبین و رخ محمد کے تجلی ہی تجلی ہے. جسے شمس الضحیٰ کہیے, جسے بدر الدجیٰ کہیے. جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش بن جائے. جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علیہ کہیے. اور طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ. طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ. قرآن میں یاسین تیرے چہرے کا لقب ہے. والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت. آقا والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت. واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے. محمد کی غلامی ہے, سب کہتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور تیرے باغی تیرے شاتم اچھے نہیں لگتے. آقا تیرے باغی تیرے شاتم اچھے نہیں لگتے. تیرا سایہ نہ جن پر ہو وہ سر اچھے نہیں لگتے. تیرے اصحاب سے محبت کیوں نہ ہو آقا. تیرے اصحاب سے محبت کیوں نہ ہو آقا. کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں. انتہائی واجب الاحترام قابل ست تعظیم دوستوں, بزرگوں,
آپ کے اس علاقے میں آج دوسری مرتبہ حاضری ہوئی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی ذات سے اللہ تعالیٰ میرا یہاں آنا، آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یاد رکھیے میں بھی سفر کر کے آیا ہوں، آپ بھی علاقے سے سفر کر کے آئے ہیں۔ میرا گلا خراب ہے لیکن آپ کا گلا خراب نہیں ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ آئے حضور کی محفل میں ہیں نا، حضور کے عشق میں آپ آئے ہوئے ہیں نا۔ جو حضور کے عشق میں آیا ہوا ہے، ایک تو یہ ہے کہ سبحان اللہ کہتے ہوئے آپ نے کنجوسی نہیں کرنی ہے۔ میرا کوئی جملہ آپ کو پسند آئے، کوئی بات آپ کو پسند آئے، میری بات نہ مانے، حضور کے عشق میں آ کر آپ نے بلند آواز سے کیا کہنا ہے؟ نہیں، سبحان اللہ عاشقوں والی ہو، چوری کھانے والے عاشقوں کی نہ ہو، مجاہدوں کی طرح سبحان اللہ کہیں، ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ مہینہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر ساقی کوثر، شافی محشر، سید العرب، کائنات کے والی، امام الانبیاء، افضل الانبیاء، اشرف الانبیاء، سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم حضرت محمد مصطفیٰ کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اور ربیع الاول کے مہینے میں میرا اور آپ کے محبوب پیغمبر کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ 12 ربیع الاول کے اندر بعض علماء نے کہا کہ 8 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی، بعض نے کہا 9 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی، اور بعض علماء نے کہا 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی۔ میں اس بات کی طرف نہیں جاتا، لیکن یاد رکھیے جس لمحے کو آپ کی ولادت ہوئی، جس وقت کو آپ کی ولادت ہوئی، وہ وقت سارے وقتوں میں اعلیٰ۔ جس شہر کے اندر آپ کی ولادت ہوئی وہ شہر سارے شہروں میں اعلیٰ۔ جس گھر کے اندر آپ کی ولادت ہوئی وہ گھر سارے گھروں میں اعلیٰ۔ اور جس خاندان کے اندر میرے آپ کے محبوب پیغمبر کی ولادت ہوئی وہ خاندان سارے خاندانوں میں اعلیٰ۔ اور جس قبیلے اور کنبے کے اندر، جس ملک کے اندر میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی ولادت ہوئی وہ محبوب پیغمبر کا خاندان، وہ محبوب پیغمبر کا خانوادہ سارے خاندانوں سے اعلیٰ۔ میرے واجب الاحترام دوستو، اللہ رب العزت نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا، بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ عرب کے ایک شاعر آج سے 700 سال پہلے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عربی میں انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے 40,000 اشعار لکھے، ایک دو اشعار نہیں۔ آج میں نے 3-4 شعر پڑھے حضور کی شان میں۔ کسی کو 100 شعر آتے ہیں، کسی کو 1000 شعر آتے ہیں، کہ وہ بھی کوئی ایک ہوگا جسے 1000 شعر آتے ہیں میرے اور آپ کے محبوب کی شان میں۔ عرب کے شاعر تھے، حضور کی شان میں 40,000 اشعار لکھے عربی کے اندر۔ اور جب ان کی عمر ڈھلنے لگی، جب ان کی عمر کا اختتام ہونے لگا تو عربی کے اندر انہوں نے شعر لکھا، اور اس شعر کا ترجمہ کسی عاشق صادق نے اردو کے اندر کیا۔ اور وہ شعر کیا تھا؟ اردو کا شاعر کہنے لگا، آقا تھکیے فکر رسات مدح باقی ہے، کلمہ آبلا پا مدح باقی ہے، فرق تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔ حضور کی شان تو یہ ہے، حضور کا مقام تو یہ ہے کہ پوری زندگی انہوں نے حضور کی شان لکھی۔ 40,000 اشعار میرے اور آپ کے محبوب کے شان میں لکھے۔ آخر میں آ کر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، آقا آپ کی شان تو اس سے بلند ہے، میں نے اپنی پوری زندگی لگا دی، میں نے کتابوں کی کتابیں لکھ دی، لیکن میرے ورق ختم ہو گئے، میری کلمیں ٹوٹ گئی، لیکن آپ کی شان بیان کرنے کا جو حق تھا وہ میں حق ادا نہیں ہو سکا۔ کیوں حق ادا ہو سکتا؟ اس وجہ سے کہ میں اور آپ حضور کی شان کس طرح بیان کریں۔ حضور کی شان کو تو رب ذوالجلال نے پورے 23 سال کے عرصہ میں 30 پاروں کی شکل میں، 114 سورتوں کی شکل میں، 6,666 آیات کی شکل میں میرے اور آپ کے محبوب کی شان کو بیان فرمایا۔ اور اللہ رب العزت نے 4 بڑی کتابیں نازل فرمائی، 4 بڑی کتابیں، تورات، زبور، انجیل۔ یہ 4 بڑی کتابیں
اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور قرآن مقدس میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ پر نازل ہوا۔ اچھا، پہلی کتابیں بھی نازل ہوئی، قرآن مقدس بھی نازل ہوا۔ پہلی کتابوں میں اور قرآن مقدس کے نازل ہونے میں فرق کیا ہے کہ جب تورات نازل ہوئی، نازل ہونے لگی، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، موسیٰ کوئی طور پر جائیے، طور پہاڑ پر جائیے، وہاں جا کر چلا کاٹیے، 40 دن وہاں جا کر عبادت کیجئے، عبادت کرنے کے بعد آپ کو تورات ملے گی۔ جب 40 دن وہاں جا کر چلا کاٹا، اللہ کے حضور عبادات کی، 40 دن کے بعد اللہ رب العزت نے تورات کا نسخہ عطا فرما دیا۔ جب انجیل نازل ہونے لگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، عیسیٰ اپنے معبد خانے میں بیٹھ جائیے، اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھ جائیے، وہاں جا کر عبادت کیجئے۔ کئی مہینے عبادات کے بعد اللہ نے انجیل عطا فرمائی۔ جب زبور نازل ہونے لگی، حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا، اے داؤد اپنے معبد خانے میں بیٹھ جائیے، عبادت کیجئے۔ 8 مہینے کتاب کے انتظار میں بیٹھے، عبادات کرتے رہے۔ جب 8 مہینے کا عرصہ گزرا تو رب ذوالجلال نے آپ کو زبور جیسی کتاب نازل فرمائی۔ لیکن جب قرآن مقدس کی ابتدا ہوئی، جب قرآن مقدس نازل ہونے لگا تو اللہ رب العزت نے ساقی کوثر کو یہ نہیں فرمایا کہ آپ فلاں جگہ جا کر بیٹھ جائیے، آپ کعبے میں بیٹھ جائیے، آپ فلاں پہاڑ پہ بیٹھ جائیے۔ نہیں، حضور مکے میں اللہ کا قرآن مکے میں، حضور مدینے میں اللہ کا قرآن مدینے میں، حضور مکے کے بازار میں اللہ کا قرآن مکے کے بازار میں، حضور فرعون کی چوٹیوں پہ اللہ کا قرآن فرعون کی چوٹیوں پہ۔ اور مجھے کہنے دیجئے، مجھے محبت میں آ کے کہنے دیجئے، اگر حضور عائشہ کے بستر پہ ہیں تو اللہ کا قرآن عائشہ کے بستر پہ نازل ہے۔ یہ میرے اور آپ کے محبوب کی شان ہے، میرے اور آپ کے محبوب کا مقام ہے کہ پچھلی کتابیں نازل ہوئی، اللہ نے حکم فرمایا فلاں جگہ جائیے، کتاب لے کے آئیے، اتنے مہینے بیٹھیے، کتاب لے کے آئیے۔ لیکن ساقی کوثر، آپ بدر میں گئے، قرآن بدر میں آیا، آپ احد میں گئے، قرآن احد میں آیا، آپ فتح مکہ مکے کو فتح کرنے کے لیے گئے، قرآن مکے کے اندر نازل ہوا۔ آپ کعبۃ اللہ میں ہیں، قرآن کعبۃ اللہ میں، آپ ہجرت کے لیے جاتے ہیں، قرآن وہاں اترتا ہے، آپ تلوار اٹھاتے ہیں، قرآن وہاں نازل ہوتا ہے، آپ مسکراتے ہیں، قرآن نازل ہوتا ہے، آپ کے چہرے پر ذرا تیوری آتی ہے، اللہ کا قرآن اترتا ہے، آپ میدان جہاد میں جاتے ہیں، تلوار اٹھاتے ہیں، اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے۔ آپ کے صحابہ کرام جب جہاد کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کا قرآن صحابہ کرام کے گھوڑوں کی دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسمیں کھاتا ہے۔ میرے واجب الاحترام دوستو، پہلے کتابیں میں نازل ہوئی، انبیاء کو اللہ نے حکم فرمایا فلاں فلاں مقامات پر جائیے، لیکن میں قربان جاؤں ساقی کوثر پر، میں قربان جاؤں شافی محشر پر کہ جہاں جہاں میرے محبوب گئے قرآن آپ کے پیچھے پیچھے اترتا رہا۔ میرے واجب الاحترام دوستو، اللہ رب العزت نے آپ کو بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے۔ میرا اور میرے اکابر کا عقیدہ ہے اللہ نے سارے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی معجزات ملے، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی معجزات ملے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی معجزات ملے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی معجزات ملے، حضرت داؤد، زکریا، یحییٰ، یوسف، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رب ذوالجلال نے معجزات عطا فرمائے۔ لیکن میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی جب باری آئی تو اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کے معجزات کو اکٹھا کر کے آمنہ کے در یتیم کی شکل میں نازل فرما دیا۔ سارے نبیوں کے پاس معجزات۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، ایک طرف فرعون کا لشکر ہے، اس کی 12 لاکھ یا 7 لاکھ فوج ہے، اور ادھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر ہے، چند افراد ہیں۔ ادھر سے فرعون کا لشکر، پوری دنیا کا بادشاہ، اس کے پاس اسلحہ، اس کے پاس فوج ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہے۔
اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے اس لشکر سے بچایا، دریا کے اندر رستے جاری کر دیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرمایا، وہی عصا جب پھینکتے بہت بڑا سانپ بن جاتا تھا۔ اللہ نے اور بھی معجزات عطا فرمائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے بہت بڑے معجزات عطا فرمائے، کس لیے کہ جب کوئی مادرزاد اندھا آتا تھا، پیدائشی طور پہ اندھا آتا تھا، آپ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے اس کی نظر آ جاتی تھی، کوئی کوڑی کا مرض آتا، کوئی برس کا مریض آتا، آپ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ کے حکم سے وہ بندہ بالکل ٹھیک ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کسی قبر پہ جاتے، قبر پہ کہتے تم باذن اللہ اے مردے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو وہ مردہ قبر پھٹتی اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا۔ لیکن جب ساقی کوثر کی باری آئی، اللہ نے ایسے معجزات عطا فرمائے کہ پچھلی امتیں اور پچھلی نبیوں کے معجزے صرف ان کی وقت تک محدود تھے، نبی گیا معجزہ بھی ختم ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی کو اللہ نے وہ معجزات عطا فرمائے کہ قیامت کی صبح تک آپ کے معجزات بھی باقی رہیں گے، آپ کی عظمت اور آپ کی نبوت بھی باقی رہے گی۔ اور باقی انبیاء آئے، کوئی کسی علاقے کا نبی، کوئی کسی قصبے کا نبی، کوئی دیہات کا نبی، کوئی ایک وقت کا نبی، کوئی ایک لمحے کا نبی، لیکن اللہ کے محبوب جب اس دنیا میں مبعوث ہوئے تو اللہ رب العزت نے کلام مقدس میں ارشاد فرما دیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محمد اے پیغمبر اپنے امت کو بتا دیجئے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا دیجئے کہ اب یہ زمانہ بھی حضور کا ہے، اب یہ نبوت بھی حضور کی ہے، اب عرش و فرش پر، اب زمین و زمان پر، مکین و مکان پر میرے اور آپ کے محبوب کی نبوت کے چرچے ہوتے رہے۔ اب یہ زمانہ بھی حضور کا، نبوت بھی حضور کی، میں اور آپ غلام بھی کس کے ہیں؟ ہم غلام کس کے؟ ہم عاشق کس کے؟ ہم امتی کس کے؟ اب بول نہیں رہے، شرما رہے ہیں۔ جنہیں حضور کی امت ہونے پہ فخر ہے وہ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ میرے واجب الاحترام دوستو، یقین جانیے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جس بندے کو حضور کی غلامی مل گئی، حضور کا امتی بن گیا، یاد رکھیے اگر اس کے دل میں حضور کی سچی محبت ہے، اگر اس کے دل میں حضور کے لیے پیار ہے، اور حضور نے جو فرمایا کہ جو بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین سے، اپنی بیوی بچوں سے، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر جب تک مجھ سے پیار نہیں کرے گا، سب سے زیادہ پیار جب تک مجھ سے نہیں ہوگا، اس وقت تک بندے کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ تو میں اور آپ جب تک حضور سے اتنی زیادہ محبت نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کامل مسلمان نہیں ہو سکتے۔ بس میں 4 معجزات آپ کے صرف آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت نے جس طرح آپ کو نبوت اعلیٰ عطا فرمائی، معجزات بھی اللہ نے آپ کو اعلیٰ عطا فرمائی۔ آپ کے 4 معجزات جو سب سے بڑے معجزات ہیں، ویسے تو علماء کرام نے لکھا آپ کے ہاتھوں کے معجزات بھی ہزاروں کی تعداد میں، آپ کے قدم کے معجزات بھی ہزاروں کی تعداد میں، آپ کی زبان مبارک کے معجزات بھی ہزاروں کی تعداد میں، آپ کی آنکھوں مبارک کی معجزات بھی ہزاروں کی تعداد میں، آپ کے زلف مبارک کے معجزات بھی ہزاروں کی تعداد میں، آپ نے تلوار اٹھائی ہزاروں کی تعداد میں معجزات رونما ہوئے، آپ نے جب پانی کے اندر ہاتھ ڈالا پانی سے رب نے چشمے جاری کر دیے، آپ نے جب اپنی زبان مبارک سے اپنا لعاب مبارک نکال کر کڑوے کنویں میں ڈالا، رب نے کڑوے کنویں کو میٹھا کر دیا، آپ نے جب پتھروں کی طرف اشارہ کیا پتھروں نے کلمہ پڑھا، آپ نے جب ابو جہل کی بند مٹھی کی طرف اشارہ کیا ابو جہل کی بند مٹھی میں کنکریوں نے بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، آپ نے جب درختوں کی طرف اشارہ کیا درخت زمین چیر کر میرے آپ کے محبوب کی خدمت میں آئے، آپ نے جب کسی مریض پر ہاتھ پھیرا اللہ نے آپ کے ہاتھ پھیرنے کی برکت سے اس مریض کو شفا یاب کر دیا، آپ کا جب دعا مبارک حضرت علی کی آنکھوں میں لگا اللہ نے شفا عنایت فرما دی، آپ کا جب دعا مبارک ابو بکر کے ایڑی پہ لگا اللہ رب العزت نے شام کے عصر کو ختم فرما دیا اور شفا عطا فرما دی۔ اللہ سلامت رکھے۔
میرے واجب الاحترام دوستو، اللہ نے آپ کو 4 بڑے معجزات عطا فرمائے۔ پہلا معجزہ اللہ کا قرآن ہے، قرآن مقدس، اور یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جب یہ کتاب نازل ہوئی اللہ رب العزت نے اس کی ابتدا ہی بھی فرما دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ میں نے عرض کیا ربا اس الف لام میم کا مقصد کیا ہے؟ بعض علماء کرام نے اس کی تفسیر بیان فرمائی، الف لام میم، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، میم سے مراد محمد۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ رب العزت اس کلام مقدس کو نازل کرنے والے، لام سے مراد جبریل، جبریل علیہ السلام آسمانوں سے سدرۃ المنتہا سے اس کلام کو لانے والے، میم سے مراد محمد۔ مطلب کیا ہوا کہ محمد رسول اللہ پر یہ کلام مقدس نازل ہوا۔ اللہ رب العزت نے کلام کو نازل فرمایا، جبریل علیہ السلام اس کلام کو آسمانوں سے لے کے زمین پر آئے، اور میم سے مراد محمد، یعنی یہ کلام مقدس آمنہ کے در یتیم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے قیامت تک آنے والے انسانوں، حضور کے کلمہ پڑھنے والوں، یاد رکھو اس کلام کی تلاوت بعد میں کرنا، اس کلام کو بعد میں پڑھنا، لیکن یہ عقیدہ بنا لو، یہ نظریہ بنا لو، اپنے ذہن کے اندر اپنا ایمان پختہ کر لو کہ یہ دنیا کی کتابوں کی طرح کوئی کتاب نہیں، بلکہ یہ اللہ کی وہ کلام مقدس ہے، اللہ کا وہ قرآن ہے کہ اس کو پڑھنے سے پہلے اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ سیٹ کر دو کہ یہ وہ کلام مقدس ہے جس کلام کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں۔ جو شک اس کلام کے اترنے میں، اس کلام کے نازل ہونے میں، اور اس کلام کے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کے نازل ہونے پر کوئی شک، اگر ذرہ برابر بھی کوئی شک کرے گا، وہ شخص دعویٰ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کلام کے بارے میں جس بندے کے اندر یہ ذہن آ گیا کہ یہ کلام مقدس اللہ کا کتاب نہیں ہے، یہ 40 پارے تھا اور 30 پارے نعوذ باللہ 10 پارے بکری کھا گئی، تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ نے خود کلام مقدس سے فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کہ یہ وہ کلام مقدس ہے جس کلام مقدس کو نازل بھی میں نے کیا ہے، قیامت کی صبح تک اس کلام مقدس کی حفاظت بھی میں نے کرنی ہے۔ آپ کا دوسرا معجزہ ختم نبوت ہے، اور ختم نبوت وہ معجزہ ہے جس معجزے پر اللہ رب العزت نے 50 سے زائد آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ ختم نبوت وہ معجزہ ہے جس معجزے پر اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر کے صحابہ کرام نے 1200 صحابہ کرام نے اس عقیدے کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اور آپ کا تیسرا معجزہ معراج مصطفیٰ ہے۔ مجھے کہنے دیجئے آپ کا یہ وہ معجزہ ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام جب بیت المقدس کے اندر جمع ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام بھی وہاں، حضرت نوح علیہ السلام بھی وہاں، حضرت ابراہیم بھی وہاں، حضرت اسماعیل بھی وہاں، حضرت یعقوب بھی وہاں، حضرت یوسف بھی وہاں، حضرت ادریس بھی وہاں، حضرت دانیال بھی وہاں، حضرت زکریا بھی وہاں، حضرت موسیٰ بھی وہاں، حضرت عیسیٰ بھی وہاں۔ لیکن امامت کے مسلح پہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کو فائز کیا گیا، اور معراج کی رات اللہ رب العزت نے آپ کو سدرۃ المنتہا سے اوپر عرش معلیٰ پر اللہ رب العزت نے آپ کو عرش کے سامنے بٹھایا، اور قرآن مقدس میں فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ مجھے کہنے دیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر اللہ رب العزت نے تجلی فرمائی، حضرت اس تجلی کی طرف دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ لیکن آج آمنہ کے در یتیم نے رب ذوالجلال کا آمنے سامنے دیدار کیا۔ میرے واجب الاحترام دوستو، مجھے کہنے دیجئے کہ جہاں پر سارے نبیوں کی مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں پر میرے اور آپ کے محبوب نبی کی مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور آخر بات، آپ کا چوتھا معجزہ وہ ہے وجود صحابہ۔ چوتھا معجزہ کیا ہے؟ وجود صحابہ۔ اور یہ آپ کا ایسا معجزہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ وہ ہیں کہ جن سے اللہ بھی راضی ہوا اور صحابہ بھی اللہ سے راضی ہوئے۔ اور میرے واجب الاحترام دوستو،
حضور کا یہ ایسا معجزہ ہے. آپ کی مکی زندگی کا نچوڑ کون؟ بولیے صحابہ. آپ کی مکی زندگی کا نچوڑ کون؟ آپ کی مدنی زندگی کا نچوڑ کون؟ بلند آواز سے، عاشق کی زبان بلند، ہاتھ بلند. آپ کی مکی زندگی کا نچوڑ کون؟ مدنی زندگی کا نچوڑ کون؟ آپ عہد میں تو ساتھ کون؟ حضور بدر میں تو ساتھ کون؟ حضور مکے میں تو ساتھ کون؟ حضور مدینے میں تو ساتھ کون؟ حضور تلوار اٹھاتے ہیں تو پیچھے کون؟ حضور نماز میں تو ساتھ کون؟ حضور کی نماز کا علم ہمیں کس نے دیا؟ زکوٰۃ کا علم کس نے بتایا؟ قرآن کس نے پہنچایا؟ احادیث رسول اللہ کس نے پہنچائی؟ اور مجھے کہنے دیجئے، اگر صحابہ نہ ہوتے آج یہ داڑھی اور پگڑی نہ ہوتی، آج یہ مسجد اور مدرسے نہ ہوتے، آج یہ خانقاہی نظام نہ ہوتے، آج یہ اسلام ہم تک نہ پہنچتا، اسلام اس طرح پھلا اور پھولتا نہ. اگر صحابہ کرام مکہ اور مدینے سے نہ نکلتے، آج آپ چولستان میں جائیے، آج آپ بلوچستان میں جائیے، آپ چولستان کے ریگستان میں جائیے، قلعہ جراول پر جائیے، وہاں پر آپ کو صحابہ کی قبریں ملے گی. آپ ملتان جائیے، صحابہ کی قبریں ملے گی. چولستان میں جائیے، صحابہ کی قبریں ملے گی. دریاؤں کو پار کر کے، ندیوں کو پار کر کے، صحراؤں کو پار کر کے، پہاڑوں کو پار کر کے، اور صحابہ کرام نے ندیوں کے اندر، صحابہ کرام نے پہاڑوں کے اندر، صحابہ کرام نے دریاؤں کے اندر گھوڑے ڈال کر کہنے لگے، اے اللہ آپ گواہ ہو جائیے. اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ اس دریا کے پار بھی اگر تیری کوئی مخلوق رہتی ہے، ہم دریا کو پار کر جاتے، لیکن وہاں پر بھی جا کر حضور کے کلمے کو پہنچاتے. یہ تھے میرے اور آپ کے محبوب صحابہ. اور ہمیں صحابہ کرام کا دفاع کرنا چاہیے. آج اگر میرے سسر کو، آپ کے سسر کو کوئی گالی دے، آپ کو برداشت ہے؟ سسر باپ کے مقام پہ ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا گزشتہ دنوں حیدرآباد کے اندر حضور کے سسر خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی گئی. ان بدبختوں نے، ان لعینوں نے نعوذ باللہ حضرت عمر کا پترا بنایا، جس طرح آج ہم کافروں کا پترا بناتے ہیں. ان کمینوں نے حضرت عمر کا پترا بنایا. پترا بنانے کے بعد اللہ یعوذ باللہ، نعوذ باللہ، انہوں نے اس پترے پر پتھر برسائے، لاٹھیاں برسائی. اس پترے پر نعوذ باللہ اپنی جوتیوں کو برسایا. میرے واجب الاحترام دوستو، آج سنیوں کی غیرت کہاں مل گئی ہے؟ وہ لعین لوگ، بدبخت لوگ سسر پیغمبر کو، حضور کے سسر کو اس طرح بڑے بازار میں، اس طرح چوک میں گستاخیاں کرتے پھرے. ہمارا ایمان کہاں چلا گیا؟ ہم کس طرح کے مسلمان ہیں؟ ان لوگوں کا بائیکاٹ کریں گے آپ؟ صحابہ کا دفاع کریں گے؟ صحابہ کا ہر میدان پر دفاع کریں. اور سوشل میڈیا کے اوپر آپ لوگ موبائل چلاتے ہیں، نوجوان، اپنے علماء کا بھی دفاع کرو، صحابہ کا بھی دفاع کرو، عقیدہ ختم نبوت کا بھی دفاع کرو. اگر دفاع نہیں کرو گے، اپنے اکابرین کے بیانات نہیں سنو گے، تو ایک مرزا جیلمی ہے، جیلم میں بیٹھ کر نعوذ باللہ وہ ایک کمرے میں بیٹھتا ہے، کبھی حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کبھی کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرتا ہے. کسی نے اس سے پوچھا کہ اگر آپ نعوذ باللہ حضور کے زمانے میں ہوتے تو کیا ہوتے؟ وہ کہنے لگا کہ اگر ابو بکر، عمر، عثمان، علی نہ ہوتے تو میں اس وقت جو نا خلیفہ ہوتا. ایسا بدبخت انسان ہے. حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے. ایسے لوگوں سے بچیں، صرف علماء کرام کے بیانات سنیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس گلشن کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرمائے. حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب دعوت برکاتہ اللہ علیہ حضرت درخواست رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. اللہ ان کے سائے کو تا دیر سلامت و کرامت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.